جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری وائس آ رہی ہے بھی آپ لوگوں تک؟ ذرا میسج کر کے بتائیے گا. جن لوگوں نے جوائن کیا ہے وہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میری وائس آپ لوگوں تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. چلیں، مطلب کلیئر ہے، وائس شور نہیں ہے. جی عبداللہ، باقی لوگوں کو ذرا میسج کریں، جلدی سے جوائن کریں اینڈ دین ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے انشاءاللہ. اللہ اکبر. چلیں الحمدللہ کلیئر ہے وائس. تو باقی بچے جلدی سے جوائن کریں اینڈ دین ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی گفتگو اور بات. مجھے امید ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ جوائن کر لیں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ہمارے اس سیشن کا جو موضوع ہے آپ سب لوگوں کو اس بات سے آگہی آلریڈی ہے. اصل میں دیکھیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اب حج اس میں سے ایک بیسک رکن ہے، اور یہ مہینہ بھی ذی الحج کا چل رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ذی الحج جو ہے یہ اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے یہ آخری منتھ ہے، یعنی 12واں مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے ذی الحج کا مہینہ وہ حرمت والے مہینوں میں بھی شامل ہے. حرمت والے مہینے ہیں نا 4، میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے. حرمت والے مہینے 4 ہیں، جس میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تینوں اکٹھے ایک آتے ہیں اور ایک الگ ہے. جو تینوں اکٹھے آتے ہیں آپ دیکھیں، اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ 2 جو مہینے ہیں ذی القعدہ اور محرم، اس کو جو فوقیت ہے حرمت والے مہینے کے اعتبار سے وہ بھی ذی الحج کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے نا، اس کے اندر حج جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں. اب حج ادا کرنے کے لیے دور جاہلیت کے اندر بھی جو ہے نا وہ لوگ پروٹیکٹ کرتے تھے کہ بھائی جو لوگ حاجی آ رہے ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اب وہ حاجیوں کے آنے کا مہینہ ذو القعدہ اور جانے کا مہینہ محرم اور ادا کرنے کا مہینہ ذی الحج، اس اعتبار سے آپ دیکھیں ذی الحج کو کتنی فوقیت ہے. نمبر 1 کہ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے. نمبر 2 ذی الحج کا مہینہ اتنا فوقیت اور اہمیت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیپٹر 30 میں سورۃ فجر کی ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا والفجر ولیال عشر، یعنی ان 10 راتوں کی اسپیشلی قسم کھائی ہے. اچھا، ایک اس چیز کو آپ سمجھ لیں. تمہیدی میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ چلیں ہم اپنے آہستہ آہستہ بچے بھی جوائن کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں جس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یعنی ذی الحج کے پہلے 10 ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی بذات خود. اور بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اور ذی الحج کے پہلے 10 دن کا اگر موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو ذی الحج کے پہلے 10 دن زیادہ افضل ہیں. اس کی بیسک ریزن دیکھیں. بیسک ریزن یہ ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن کے زیادہ افضل ہونے کی کہ یہ وہ
10 دن ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اسلام کے پانچوں بنیادی جو پلرز ہیں، بیسک پلرز، وہ تمام کے تمام ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کلمہ، یہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زراج میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ نبوت کا اعلان اور یہ ساری چیزیں کنٹینیو ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کنٹینیوس آپ کا چلتا ہے کلمہ۔ دوسری چیز آپ دیکھیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز آپ اس مہینے میں بھی ادا کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کا آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اسپیشل کوئی اسپیسیفک منتھ ہے، ایسا نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں ادا کی جائے۔ جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوا، وہ ذی الحج کا ہوگا تب بھی آپ ذی الحج کو ادا کریں گے، وہ ذی القعدہ ہوگا، ذی القعدہ میں آپ سال کمپلیٹ ہونے پہ ادا کریں گے۔ تو گویا سمجھ یہ آ گئی کہ آپ ذی الحج میں زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ بمانا اگر صدقات لیا جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں لیا بھی جاتا ہے بعض جگہوں پر، تو وہاں پہ آپ دیکھیں قربانی کی صورت میں آپ یہ ایک صدقہ کے طور پہ آپ کرتے ہیں۔ پھر آپ کی یہ وصوم رمضان، اور اگر روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ بھی یوم عرفہ کا روزہ اس میں موجود ہے۔ اور یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بھائی کہ جس شخص نے بھی یہ روزہ رکھا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کا 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اس میں رمضان بھی، اس میں روزہ بھی آ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر رہ گیا حج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف اور صرف ذی الحج کے مہینے میں ادا ہو سکتی ہے، اور کسی منتھ میں ادا نہیں کر سکتے آپ لوگ، یہ چیز بھی کلیئر ہوگی۔ تو پتہ یہ لگا کہ ذی الحج کی ماں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں 5 کے 5 اسلام کے بنیادی پلرز کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب ذرا آئیں روزے کے متعلق جو بات کرتے ہیں، عرفہ کے روزے کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جو ہے نا آج چونکہ آج کا دن جو ہے عرفہ کا دن تھا کہاں پہ، سعودی عربیہ میں، اور آج وقوف عرفہ، اور آپ نے مسجد نمرہ کا خطبہ بھی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، مختلف چینلز پہ جو ہے وہ چل بھی رہا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے مطابق آپ روزہ رکھے تو عرفہ کا دن تو وہ تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے چاند، اپنے قمری جو ہے نا وہ سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے نا ہم نے چلنا ہے۔ اگر ہم بالفرض چل بھی لیتے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو اپنی عیدیں الگ نہیں کرتے، ہم اپنا چاند خود دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی آپ نے رویت ہلال کا اپنا حساب رکھنا ہے، کہ آپ کو جو حساب نظر آتا ہے اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں۔ آپ اپنی عید بھی اس حساب سے کرتے ہیں، آپ رمضان کا سٹارٹ بھی اس حساب سے رکھتے ہیں، رمضان کا اینڈ بھی اس حساب سے کرتے ہیں، اپنے منتھ بھی آپ اس حساب سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس حساب سے اینڈ کرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کہیں نہیں جی وقوف عرفہ کی بات کی جا رہی ہے اس حدیث میں، اور آپ نے اس کے مطابق اس دن روزہ رکھنا ہے، تو ممکن ہے کہ جس دن وقوف عرفہ ہو رہا ہو، جس ٹائم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اسی ٹائم جو ہے وہ دوسری کسی جگہ پہ رات کا وقت ہو، تیسری کسی جگہ پہ دن کا وقت ہو، چوتھی کسی جگہ پہ افطار کا وقت ہو، 5ویں کسی جگہ پہ سحری کا وقت، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ریفرنس پوائنٹ اس لحاظ سے نہیں مانا جاتا ہے۔ اس پہ علماء کرام جو ہے یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے حساب سے رکھیں۔ اگر ہم اپنے حساب سے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حساب سے عرفہ کل بنتا ہے 9 ذی الحج، ٹھیک ہے، تو 9 ذی الحج کا روزہ کل انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹرائی کریں۔ اب ذرا آتے ہیں کہ ہم جس بیسک پرپز کے لیے مل بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ حج کے اعتبار سے اور حج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی یا تو ہسٹری ہمیں کم از کم علم اس کے بارے میں ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی ہمیں ABC حج کی آنی چاہیے۔ بھائی ہمیں ABC نہیں پتہ ہوتی، اور جو ہے نا وہ بالکل ٹائم کے اوپر ہم جو ہے نا وہ ایک ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اور بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے ہماری۔ تو اس وجہ سے اس سیشن کا بیسک پرپز یہ بھی ہے کہ ہم کم از کم، اب آپ نے نوٹ کرنا ہے، جو لوگ میری بات سن پا رہے ہیں، آپ لوگوں نے کاپی پینسل پہ ہلکا ہلکا سا نوٹ کر لینا ہے، ایک آپ اسکیچ بٹھا لینا ہے کہ اچھا اس طرح جو ہے وہ ہم حج کے اراکین ادا کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہم عمرے کے جو ہے نا وہ اراکین یا عمرے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بیسک چیزیں ہی ہیں۔ دیکھو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، چونکہ ہمارا پرپز ڈیٹیل تو ہے نہیں، ہمارا اس وقت پرپز یہ ہے کہ ہم کم از کم اس کی بیسک چیزوں کو تو پکڑیں نا، اس کو تو سمجھیں کہ بھائی یہ بیسک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ذرا آئیں جو ہے نا وہ عمرے کی جانب، کہ عمرے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں جی عمرے کے لیے آپ لوگوں کو جو چیز کا پتہ ہونا چاہیے وہ سب سے بیسک چیز کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں سب سے بیسک چیز آپ نے احرام تو باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی احرام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔
اصل میں احرام میں جو ہے وہ آپ کا لباس آ جاتا ہے، آپ کی نیت آ جاتی ہے، آپ کی صفائی ستھرائی آ جاتی ہے، یہ احرام میں آ جاتی ہے۔ لباس آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات دو چادریں جو ہیں وہ باندھتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا سادہ لباس جو گھر میں یوز کرتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں، یہ ان کا احرام ہوتا ہے۔ اور نیت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں نا اس کی عمرے کی یا حج کی، نماز کی نیت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالالفاظ ثابت نہیں، ہاں دل کا ارادہ ہی وہ نیت ہے۔ یہاں پہ چونکہ بالالفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو وہ آپ کو الفاظ سے کرنی پڑے گی نیت۔ آپ نے جب عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کرتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم بعمرہ، اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ حج کی نیت کرتے تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم بحج، آپ حج کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو یہ نیت بھی آپ کے احرام میں ہی آ جاتی ہے بیسک، اگر ہم بیسک کیٹیگری میں اس کو لکھیں تو، یعنی سب سے بیسک چیز ہے احرام۔ احرام میں آپ کا لباس آ گیا، آپ کی صفائی ستھرائی آ گئی، آپ کی نیت آ گئی۔ صفائی ستھرائی میں ناخن شاخن غیر ضروری بال کا یہ صاف ستھرائی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ احرام جو ہے یہ بڑا ضروری عمل ہے، یعنی کہتے ہیں نا ہم یونیفارم ہے ہمارا، ایسے سمجھ لیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ والا حال ہوتا ہے وہاں پہ کہ بھئی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہی آپ نے یونیفارم کے اندر سب لوگوں نے بیت اللہ کے گرد طواف کرنے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عمرے کے جو ہے نا وہ معاملات ہیں اس کو بجا لانا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور حج کے جو معاملات اس کو بجا لانا ہے۔ تو یہ ہے احرام۔ اچھا، احرام میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نیت بھی آتی ہے، آپ کی نیت آتی ہے۔ نیت آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کو حج کی اقسام کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ حج کی بیسک جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم نے کون سا حج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تو یہ سوچتے ہوں گے یہاں بیٹھ کے جو لوگ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی پتہ نہیں حج تو ایک قسم کا ہی ہوتا ہے، چلو یہ حج ہم نے حج کرنا ہے۔ اب حج کی بھی کوئی اقسام ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو جو ہے نا وہ کور کر پائیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 حج افراد۔ حج افراد کیا ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 یہ آتا ہے حج قران۔ یہ 3 قسم کے حج ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع، تینوں۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے؟ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے حج کرنا ہوتا ہے وہ احرام باندھتا ہے اور صرف حج کرتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات کو؟ نمبر 2 حج کی جو قسم ہے وہ ہے حج قران۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے حج کرنا ہوتا ہے وہ عمرہ بھی ساتھ کرتا ہے، لیکن ایک احرام کے ساتھ کرتا ہے، یعنی پہلے وہ اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ احرام جب انسان باندھتا ہے بہت سی چیزیں اس کو منع ہو جاتی ہیں، وہ احرام باندھ کے پہلے کرتا ہے عمرہ، اور اسی احرام کو اتارے بغیر، یعنی وہ چیزیں اس پہ ابھی بھی بین ہوتی ہیں، وہی احرام اتارے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں احرام باندھنے سے آپ کی حرام ہوئی تھی وہ حرام ہی رہیں گی۔ اب آپ جب حج کا موقع آتا ہے یعنی 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، تو آپ پھر حج کے اراکین یا حج کے جو معاملات ہیں اس کو آپ طے کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے آپ کی حج میں، اس کو کہتے ہیں آپ حج قران، کہ ایک ہی آپ نے احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے، اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کرنا ہے بغیر اتارے۔ نمبر 3 جو آتا ہے وہ ہے حج تمتع، اور سب سے زیادہ لوگ جو حج کرتے ہیں وہ حج ہے حج تمتع۔ یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، سب سے زیادہ لوگ جو حج کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایک موقع آیا تو کہا کہ بھائی کسی نے حج تمتع نہیں کرنا، تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کی، کہا بھئی ہم تو حج تمتع تب بھی کرتے تھے جب آپ سے افضل لوگ تھے، یعنی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لحاظ سے کہ چونکہ زیادہ تر پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگ بھی حج تمتع کو ہی جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ حج تمتع کے اندر آپ لوگ حج کا طریقہ کار یہ ہے، احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کے سب سے پہلے عمرہ آپ ادا کرتے ہیں اور پھر احرام اتار دیتے ہیں، یعنی جو عمرے سے آپ کے اوپر جو چیزیں حرام ہوئی تھی اب وہ حلال ہو گئی، اب وہ آپ نے احرام اتار دی۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ 8 ذی الحج کا جو ہے نا وہ دن قریب آ رہا ہے اور ٹائم قریب آ رہا ہے، اب دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں، اب دوبارہ آپ حج کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بجا لاتے ہیں، تو اس حج کو آپ کہتے ہیں حج تمتع،
یعنی اس میں تھوڑا ریلیکسیشن اس اعتبار سے ہے کہ آپ احرام باندھا، احرام سے جو چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اب آپ نے عمرہ بجا لایا، اب جیسے ہی آپ نے عمرہ کے سارے معاملات کر لیے عمرے کے، اب آپ نے احرام اتار دیا، وہ حرام چیزیں حلال ہو گئی، اب جب ذی الحج کا مہینہ آیا اور وہ ایام آ گئے تو آپ نے پھر احرام باندھ لیا اور آپ نے حج کر لیا. اس میں تھوڑی ریلیکسیشن ہے، اس وجہ سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں حج تمتع کو. اس میں ایک اور سوال بھی بنتا ہے احرام کے اندر ہی، یعنی احرام کے اندر میں نے کیا کیا ہے، کیٹیگری کر دیا کہ احرام میں یہ آپ کا آ گیا، مثال کے طور پہ آپ کا احرام کے اندر لباس بھی آ گیا، نیت بھی آ گئی، صفائی ستھرائی بھی آ گئی، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. اب احرام کے اندر آپ کو یہ چیز سمجھنی بھی بڑی ضروری ہے کہ بھائی یہ جو قربانی ہے یہ کیا سارے حج کرنے والے دیں گے؟ مسکنسیپشن تو ہے ہمارے ذہن میں، یہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں جس نے بھی حج کرنا ہے اس نے قربانی دینی ہی دینی ہے. ایسا نہیں ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایسا نہیں ہے. حج افراد کرنے والا جو شخص ہے نا، یعنی جس نے صرف حج کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا، اس پہ قربانی کرنا لازمی نہیں، اس نے قربانی نہیں کرنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. ہاں جس نے ڈبل فائدہ اٹھانا ہے کہ وہ حج قران بھی کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، یعنی عمرہ کر رہا ہے اور حج کر رہا ہے ساتھ، تو یہ لوگ قربانی بھی ساتھ کرتے ہیں. چلیں یہ آپ کا احرام کا پورشن کلیئر ہوگا، یعنی آپ نے عمرہ کرنا ہے یا آپ نے حج کرنا ہے تو احرام تو باندھنا ہے آپ نے. تو میں سب سے پہلے عمرے کو ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کا آ گیا احرام. سیکنڈ چیز کیا ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے؟ سیکنڈ چیز آپ کا آتا ہے تلبیہ. تلبیہ ہر ایک شخص کو یاد ہونا ضروری ہے. یعنی میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ یاد نہیں ہے تو پھر گناہ ہے، نہیں، مطلب اس بات کرتا ہوں کہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، ایسا بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو جیسے ہم نماز میں چیزیں دعائیں یاد کر لیتے ہیں نا نماز کے لیے، اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. وہ تلبیہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، اور آج کل لوگوں نے اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، یہ تلبیہ ہے. آپ نے اس کو پورا یاد کر لیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے. اس کو آپ یاد کر لیں، بہت مشکل تو نہیں ہے. تو یہ تلبیہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ مختلف مواقع پھر اللہ کے وسلم پڑھا کرتے تھے، بار بار یہی ورد کیا کرتے تھے، تو گویا آپ کو یہ یاد ہوگا تو آسانی ہو جائے گی. کہاں کتاب اٹھائے پھریں گے جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا، اور کہاں اس کو آپ یاد کریں گے، اس ٹائم رٹے ماریں گے. اس سے پہلے ہی آپ اس کی پریپریشن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں موقع دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر سکیں، عمرہ ادا کر سکیں، یا حج کا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے تو انشاءاللہ. تو اس سے پہلے ہم اپنی پریپریشن رکھیں. تھرڈ نمبر پہ آ جائیں، یعنی نمبر 1 آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے عمرے کے لیے احرام، نمبر 2 اس میں آ گیا تلبیہ، اور نمبر 3 آپ نے اس میں طواف ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب بیت اللہ کا جو طواف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ دیکھو بیت اللہ کے نا ایک کارنر پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک کارنر پہ نا، اسی پہ انہوں نے نا بڑی لمبی سی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے ایسے اسٹریٹ. وہ جس نے بھی سٹارٹ کرنا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جو جہاں سے آیا جس دروازے سے ان ہوا اس نے کہا چلو جی تو سٹارٹ کر دو اور تھے آگے واپس ایک چکر ہو جائے گا. یہ والا کام نہیں ہے. سٹارٹ آپ نے وہیں سے کرنا ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے. اسی طریقے سے آپ کو یہ بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو حجر اسود کا کنارہ نا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی ایک سائڈ، مثال کے طور پہ آپ اس کو سمجھیں، یہ مثال کے طور پر حجر اسود ہے، اور اس سائڈ پہ اس کا نا رکن یمانی ہے. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اس دعا کو بارہا پڑھا کرتے. تو یہ بڑی سمپل دعا ہے، بھی آپ یاد کر لیں بھائی، مشکل تو نہیں ہے. تو بیت اللہ کے طواف سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کے اوپر ہی بیت المعمور بھی ہے، جہاں 70,000 فرشتے جو ہے نا وہ ایک دن آتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. ایک لمبا ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا ٹائم کافی ہو جائے گا اور ہم اس چیز کو کور نہیں کر پائیں گے. اچھا، احرام ہو گیا سب سے پہلی چیز، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. نمبر 2 چیز آپ نے تلبیہ یاد رکھنا ہے. نمبر 3 چیز آپ نے عمرے کے لیے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ آپ کی ہے کیا؟ بیت اللہ کا طواف. اور کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر. 7 چکر کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں؟ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہاں سے ہی جب واپس پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ پھر اس میں ڈیٹیل ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہا. ڈیٹیل ہے، پھر آپ نے حجر اسود کو چومنا ہے یا استلام کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں نا. اب اگلی چیز پہ آئیں.
آخری چیز جو عمرے کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری، بیسک چیزیں میں گنوا رہا ہوں، وہ ہے آپ کی صفا مروہ کی سعی، یعنی صفا اور مروہ کے آپ کا جو ہے نا وہ چکر لگانا، صفا پہ چڑھنا پھر مروہ پہ چڑھنا، یہ جو ہے نا یہ بھی عمرے کے لیے ضروری چیز ہے۔ اچھا، اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں صفا سے سٹارٹ کروں یا مروہ سے سٹارٹ کروں، سوال تو ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی پوچھا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہ بھائی ابدا کما بدا اللہ، وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، اور اللہ نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن کہتا ہے کہ صفا سے شروع کرو، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی قرآن نے صفا سے شروع کیا، نبی کہتے ہیں تم بھی صفا سے شروع کرو، یعنی پہلے آپ نے صفا پہ چڑھ جانا ہے۔ اچھا، اس میں اب ہوتا کیا ہے، چکر کیسے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے آپ شروع کریں گے پہلے، پھر مروہ تک جائیں گے، پھر مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے، پھر آپ کا ایک چکر ہوگا، نہیں، آپ کا صفا تک جانا ایک چکر ہوگا، پھر مروہ تک جانا دو چکر ہوگا، پھر صفا تک جانا تیسرا چکر ہوگا، اس طریقے سے اس کے چکر گنے جاتے ہیں۔ پھر اس میں خاص لمحات آتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وہ تو پھر آتی ہیں نا کہ اس کے سب سیکشنز میں آتی ہیں، وہ چیزیں سیکھ لیتا ہے بندہ، لیکن بیسک چیزوں کا تو کم از کم علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، میں صفا مروہ کی بیک گراؤنڈ تاریخ پہ ابھی نہیں جا رہا تاکہ ہم اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کریں اور اس کی تھوڑا سا بایو ڈیٹا کے اوپر بھی آئیں۔ 4 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں عمرے کے لیے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 آپ کا تلبیہ، نمبر 3 آپ کا بیت اللہ کا طواف، نمبر 4 آپ کا صفا مروہ کی سعی۔ چلو بھائی، یہ آپ کا عمرے کے لیے بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں آپ کا جو ہے نا وہ پھر الگ چیزیں ہیں۔ یہ میں بیسک چیزیں سمجھا رہا ہوں، پھر میں بتا رہا ہوں۔ اب ذرا آپ حج پہ آ جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے عمرے کے لیے کی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو حج کے لیے بھی کرنی ہیں، یعنی حج کے سٹارٹ، جب حج سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ابتدائیے میں شامل ہوتی ہیں جو آپ عمرے میں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے کے بعد وہ پھر آپ کا پھر مینا کی طرف سفر ہے، اور پھر مینا سے آپ کا مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر وہ عرفات، مزدلفہ سے پھر آپ کا مینا، یہ سارا جو آپ کا چلتا ہے کام۔ تو یہ چیز آپ نے امپورٹنٹ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ حج کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو حج کو ادا کرنے کے لیے جو بھی کام آپ نے عمرے کو ادا کرنے کے لیے کیے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حج میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھی ہم حج تمتع جو کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، کیا ایک دفعہ آپ نے یہ عمرہ والے کام کرنے ہیں اور وہ پھر آپ حج پہ چلے جائیں اور مینا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے عمرے والا کام، یعنی عمرے کو پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے تو پھر دوبارہ احرام باندھ کے پھر عمرے والا کام وہی والا کرنا ہے، وہ حج کے ارکان میں شامل ہے چیزیں، اس کے بعد پھر حج کا اگلا جو پروسیس ہے اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، یہ چیز ہے۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں حج کی جو ایکسٹرا چیزیں وہ کون سی ہیں۔ وہ آپ کی یہ ہے 8 ذی الحج جب ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے 8 ذی الحج سے پہلے یہ کام آپ نے کر لینے ہیں، احرام والا کام ہو گیا آپ کا، اور بیت اللہ آپ تلبیہ والا کام ساتھ ساتھ ہو گیا، بیت اللہ کا طواف ہو گیا، صفا مروہ کی سعی ہو گئی، اینڈ دین آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب 8 ذی الحج آتا ہے تو 8 ذی الحج کو آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر، یعنی 8 ذی الحج کا پورا دن اور 9 ذی الحج کی فجر آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور ادا کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر، مغرب، عشاء اکٹھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ہم جمع بین الصلاتین، نمازوں کو جمع کرنا۔ اب آپ دیکھیں اس میں نا اگر ہم سبق ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم نمازوں کو اس کے اوقات میں بھی اللہ کے لیے پڑھتے تھے۔ قرآن کریم ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، وہ کس کے لیے ہم پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جو ہے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جمع بین الصلاتین کرنی، بغیر وجہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، پوری امت وہی کام کرتی ہے، تو گویا سکھایا یہ جا رہا ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، ہمیں اپنی باغ ڈور جو ہے نا وہ اپنی جو رسی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے چلیں گے، یہ جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ مینا کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جمع بین الصلاتین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں مینا کے اندر، یہ سارا کام آپ مینا پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ عرفات کی جانب چلے جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو آپ سورج طلوع کے بعد جو ہے نا مینا سے عرفات چلے جاتے ہیں،
اور زوال کے بعد عرفات میں داخل ہونے کی اجازت ہے آپ کو. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی اگر آپ دیکھیں پہلے طرف جاؤ بعد میں جاؤ، اس ٹائم نہ جاؤ اس ٹائم جاؤ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پابندی لگائی ہے. اور پابندی لگانے کا بیسک ریزن بھی یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی ذات کے، اپنے نفس کے پابند نہیں ہیں. وہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، میرا فلاں میرے یہ، وہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ایز اے مسلم. کہ جو شخص مسلم ہے وہ اس کا کم از کم یہ نعرہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ بے بانگ دول کہے گا کہ بھائی میں اللہ کا پابند ہوں، اللہ کی ذات کا پابند ہوں. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ زوال سے پہلے آپ داخل نہ ہو، زوال کے بعد آپ جو ہے وہ آئیں، زور اثر جو ہے وہاں پہ آپ اکٹھی ادا کریں. اور کرنی کیا، قصر ادا کرنی ہے، پوری بھی ادا نہیں کرنی. پوری کب ادا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے. اور یہاں پہ قصر ادا کر رہے ہیں. بے شک آپ مسافر تو ہیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ جو قریب سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ قصر، اللہ کے وسلم ان کو پڑھائیے تو وہ بھی قصر پڑھ لیتے تھے بھائی. حالانکہ ان کا تقریباً آپ مکہ سے مینا کا سفر دیکھیں گے تو 8 جو ہے نا کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے، تب بھی وہ قصر کرتے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا حکم ہے بھائی. آگے چلیں. اب عرفہ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مینا کے اندر سے جب آتے ہیں 9 ذی الحج کو عرفہ میں آپ زور اثر اکٹھی پڑھتے ہیں. یہاں آپ غروب شمس تک رہتے ہیں، یعنی 9 ذی الحج جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ کہاں پہ ہیں؟ عرفات میں. آج 9 ذی الحج تھا نا وہاں پہ سعودیہ میں، آپ نے مسجد نمرہ میں خطبہ بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں چینل پہ. تو وہ آج انہوں نے نا مغرب تک وہاں رہنا تھا. لیکن غروب آفتاب پہ کون سی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ ذرا کمنٹ کر کے بتائیں، غروب آفتاب پہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں جی، کریں کمنٹ. سوئے ہوں میں کیا؟ غروب آفتاب پہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں ذرا؟ جی، غروب آفتاب پہ میری وائس آپ لوگوں تک آ رہی ہے تو آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ غروب آفتاب پہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز مغرب. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی عرفات میں ہم کھڑے ہیں اور نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت ہمیں نماز تو پڑھ لینی چاہیے نا مغرب کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو جی یہاں پہ نہیں رہنا، یہاں سے نکلو. کہاں سے نکلو جی؟ عرفات سے. اور آپ جاؤ 9 ذی الحج کے اندر ہی، ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کو ہی آپ کہاں جاؤ؟ آپ لوگ جاؤ مزدلفہ میں، اور مغرب عشاء آپ جا کے اکٹھی جمع بین الصلاۃ قصر آپ جا کے پڑھو مزدلفہ کے اندر. دیکھو نا کتنی تربیت ہو رہی ہے بندوں کی، کہ بھائی ایسی تربیت کہ آپ نے اللہ کی ذات کے پابند ہیں، یہ تربیت ہے اصل میں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں. مینا میں آپ 8 ذی الحج کو گئے، پورا دن آپ نے مینا میں گزارا. آپ نے 9 ذی الحج کی فجر بھی مینا میں پڑھی. 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کیا؟ آپ 9 ذی الحج سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ وہاں سے نکلے مینا سے، اور آپ نے راستہ لیا عرفات کا. زوال کے بعد عرفات میں داخل ہوئے، ظہر اثر آپ نے وہاں پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے. جیسے غروب آفتاب ہوا آپ نماز مغرب وہاں پہ نہیں پڑھتے، وہاں سے نکلتے ہیں مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ جا کے آپ جو ہے وہاں پہ نماز مغرب ادا کرتے ہیں اور عشاء ادا کرتے ہیں اکٹھی ایک ہی ٹائم پہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کی فجر بما سنتیں آپ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب سے پہلے آپ مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں. کہیں طلوع آفتاب کے بعد جاؤ، کہیں غروب آفتاب کے بعد جاؤ، کہیں طلوع آفتاب سے پہلے جاؤ. یہ ساری کیا تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پابند ہیں. اب آپ واپس جاتے ہیں 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے آپ مینا دوبارہ روانہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مینا جاتے ہیں، کنکریاں جمرہ عقبہ کو طلوع کے بعد آپ مارتے ہیں. پھر وہ ذبح کا سارا پروسیس جو ہے وہ اپنی قربانی جو لے کے جاتے ہیں آپ
پہلے لے کے جاتے ہوتے تھے لوگ، اب تو وہیں سے خرید لیتے ہیں. کچھ جو ہے نا وہاں پہ جو کمپنیوں کے تھرو جاتے ہیں ان کے ذریعے جو قربانی خرید لیتے ہیں. تو وہ پھر ذبح کا پروسیس ہے، پھر وہ سر منڈوانے کا پروسیس ہے، اس کے بعد طواف افاضہ کا پروسیس ہے، پھر صفا مروہ کی سعی ہے، پھر واپس منا جانا، یہ سارا. پھر 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو بھی آپ یہی والے کام تقریباً کرتے ہیں. 11 ذی الحج کے بعد 3 جمرات کنکریاں آپ مارتے ہیں، تینوں جمرات کو نا، یہ تینوں شیطان، جمرہ عقبہ، وسطیٰ اور یہ سارے. اور پھر چھوٹے جمرے کو جمرہ وسطیٰ کو، جمرہ عقبہ کو. 12 ذی الحج کو بھی آپ سیم یہی کام کرتے ہیں. 12 ذی الحج کو آپ یہ کام ختم بھی کر سکتے ہیں، 13 ذی الحج تک آپ جو ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اتنا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو حج کو ہم ادا کرنا، ہم نے کبھی موقع ملے تو ہم نے انشاءاللہ ادا کرنا. تو اس میں یہ بیسک چیزیں ہیں کہ آپ نے، چلے میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں جلدی سے. اب آپ کا کوئی کویشچن ہوگا اس سے ریلیٹڈ تو میں ضرور لوں گا. عمرے کا آپ کو میں نے بتایا کہ احرام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، احرام کے لیے ایک بات جو میرے ذہن سے سکپ ہوگی وہ یہ تھی کہ احرام کے لیے نا میقات کا بھی پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا، میقات کیا ہے؟ میقات اصل میں وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں. اور پاکستانی، ہندوستانی اور یہ ہماری جو سائیڈ ہے ساؤتھ ایشیا کی، یہ سائیڈ جو ان کا جو احرام باندھنے کی جگہ مقرر ہے وہ یلملم ہے. یعنی اللہ کے وسلم نے نا مکہ سے دور دور تک نا ہر سائیڈ پہ اللہ کے وسلم نے کچھ جگہ مقرر کر دی ہیں کہ یہاں سے آپ احرام باندھیں. ہماری جو سائیڈ پڑتی ہے وہ یلملم، تقریباً مکہ سے 92 کلومیٹر کا فاصلہ، اس سے پہلے ہی. یہاں سے آپ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں کراچی سے یا اسلام آباد سے یا ملتان سے، جو بھی انٹرنیشنل جو نا وہ پرواز جو نا وہ کرتے ہیں، تو آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو یلملم سے پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ بھائی جس نے احرام کا کوئی پرابلم ہے، جس نے نہیں باندھا تو وہ باندھ لے، نیت شیت کر لے، یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اچھا، ہمارا جو وہ یلملم ہے اس ذریعے قرن المنازل ہے تقریباً 75 کلومیٹر دور، ذات عرق ہے 94 کلومیٹر، ذوالحلیفہ ہے 450 کلومیٹر دور، اور الجحفہ ہے 183 کلومیٹر دور مکہ سے. یہ پھر ہر طرف جو ہے نا پھر وہ الگ الگ آ جاتا ہے. تو یہ میقات کا پتہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. آپ کے عمرے کے لیے آپ کو جو بیسک چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس میں آپ کا آ گیا احرام، اس میں آپ کا آ گیا تلبیہ، اس میں آپ کا احرام کی جو میں نے اس کے سب سیکشن میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ آپ احرام کی 2 چادریں ہونی چاہیے، اور احرام کے متعلق آپ کو نیت کے متعلق آپ کو بتایا. یہ چیزیں سب آ جاتی ہیں بیچ میں. احرام، تلبیہ، نمبر 2 چیز، نمبر 3 طواف آ گیا آپ کا بیت اللہ کا، نمبر 4 آپ کا صفا مروہ کی سعی آ گئی. کلیئر؟ اچھا، یہی چیزیں آپ نے پہلے بجا لانی ہیں آپ کے کس کے لیے؟ حج کے لیے. لیکن اس میں ایڈ ہو جاتا ہے آپ کا منا جانا. منا آپ کا 8 ذی الحج کا پورا دن گزارنا، 9 ذی الحج کی فجر تک آپ کا رہنا، اس کے بعد آپ کا منا سے آپ کا جانا عرفات کی جانب. عرفات میں آپ کا غروب آفتاب تک آپ کا عرفات میں رہنا، ظہر اثر وہاں قصر کرنا، اور پھر عرفات سے 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد آپ کا نکل کر مزدلفہ جانا، وہاں آپ کا جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنا، مغرب عشاء اکٹھی پڑھنا. پھر وہی آپ کا پھر اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ 10 ذی الحج کو آپ کا منا کی طرف جانا. پھر وہاں پہ پھر وہ کنکریاں مارنا، اور جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ وغیرہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر 12 ذی الحج کا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی آپ کا پھر کنکریاں مارنے کا پروسیس آ جاتا ہے. 10 ذی الحج کو چونکہ آپ کو پتہ 10 ذی الحج کو عید کا دن ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، بال بھی منڈوانے ہوتے ہیں حاجیوں کو خاص طور پہ. اور قربانی کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حج افراد والا بھی کرے گا، نہیں، حج قران والا اور حج تمتع والے پہ کرنا لازمی ہے، حج افراد والے پہ کرنا لازمی نہیں ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا آپ کا بیسک جو ہے وہ ڈسکشن اباؤٹ حج کے متعلق جو آپ کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ بتائیں. یہاں آپ کو میں پھر بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، ذرا اس کا صفا مروہ کی سعی کا آپ کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کو تھوڑا سا منا کے متعلق یا عرفات کے متعلق، عرفہ کا مقام جو ہے اس کے متعلق کچھ بتا دیتا ہوں. جی، کسی کا کوئی کویشچن ہے؟
جی عبدالرافع بھائی کہہ رہے ہیں حج افراد پہ قربانی کرنا لازمی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں حج افراد چونکہ صرف اکیلا حج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہے، تو جو ڈبل فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے اوپر قربانی ہے، جو سنگل اٹھا رہے ہیں ان کو ریلیکسیشن ہے تھوڑی سی، ایسے سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے عبدالرافع بھائی، اور میں نے آپ کو ریپیٹ اس لیے کی ہے عمرے کا اور حج کا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی آپ لوگ نوٹ کرنے والے جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو حج کے متعلق بیسک چیزوں کا بھی نہ پتہ ہو، تو پھر تو بڑی جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے، بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے نا۔ اچھا ذرا ہم آتے ہیں صفا مروہ کی سعی کے واقعے کی طرف۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہمیں صرف اتنا نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ قربانی کی اور وہی قربانی جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی صرف یہ قربانی نہیں ہے، دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا ایک فرد کی بات ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ایک فرد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا، قرآن کریم میں یہ بات ڈسکس ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس پہ پورے اترے، ایک قربانی نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کی قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کاروبار کی قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام نے، آپ سب سے بیسک چیز یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات اور اپنا جو نفس ہے اس کو نیچا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نا اولاد بڑی دیر سے دی ہے اور مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اولاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ آزمائش تو ہے، بات سمجھتے ہیں، ہم پہ جب یہ آزمائش آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد صرف مانگتے رہتے ہیں یا کسی اور کے در پہ بھاگتے ہیں کہ کبھی اس کے در پہ جا، ہاں بھی تو میں نے اولاد دے گا، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کے پاس جا کہ تو مجھے دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کا ہم نے فرمان بھی قرآن میں پڑھا ہو کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، ہم نے یہ فرمان بھی پڑھا ہو کہ جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا پڑھا ہو اور ہم کسی اور کے در پہ چلے جائیں تو پھر تو ایسا سمجھو کہ پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ قربانی بھی کرتے ہو تو ہم نے سبق تو سیکھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بڑی دیر سے دی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، ایک وقت آیا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے جو ہے وہ ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اب بیٹا دیر سے دینا بھی آزمائش، اور جیسے ہی بیٹا دیا، ایک بیٹا چھوٹا سا، آپ سوچیں کہ جن والدین کے پاس ایک بیٹا ہو اور بڑی دیر سے ملا ہو، وہ اس کی کتنی قدر کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو چومنا، پکڑنا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بلانا، اس کو اپنی طرف مائل کرنا، اس کی باتوں کو محسوس کرنا، اس کے اشاروں کو محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی پیار سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پالا ہوگا اسے، اور جناب ہاجرہ نے تو ابھی بچپنے میں ہی تھے، چھوٹے سے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو لیں اور جا کے ایک بیابان جنگل میں چھوڑیں۔ اب اندازہ کریں کہ ابراہیم کی تربیت اگر ایسی ہے کہ اتنا زبردست یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ بیابان جنگل میں چھوڑو۔ بیابان جگہ پتہ کیسی ہے؟ ایسی بیابان جگہ ہے وہ کہ جس میں نہ چرند نہ پرند، حیوانات تک نہیں ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا اور اپنے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے کو گود میں پکڑا اور لیا اور بٹھایا اور لے گئے بیابان جنگل میں۔ وہاں پہ جو ہے نا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ بیٹھیں، بٹھایا، کھجور کے کچھ کھجوریں ایک تھیلے میں، اور اللہ کے رسول جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پانی کو تھوڑا مشکیزے میں ڈال کے نا اپنی بیوی کو دے دیا۔ اب بیوی کی آپ تربیت دیکھیں ذرا، ہم کہتے ہیں نا
اور اچھا جی دیکھ لواں جی بیوی اگر اس کو تربیت نہیں ہے اس کے پاس تو ہم اس کی تربیت کر لیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں تربیت کرنا بڑا آسان کام ہے, بات سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمیں پہلا ہی پریورٹی یہ رکھنی چاہیے. اگر تربیت آپ کی بھی بہتر ہو, آپ کی جو گھر والی ہے اس کی بھی تربیت بہتر ہو, تو میرے خیال سے جو اس کا رزلٹ ہے بہت اچھا آتا ہے. اب اس کا رزلٹ چیک کیجئے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ وہاں پہ چھوڑ رہے ہیں بیابان جنگل میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پوچھتی ہیں کہ این تذهب یا ابراہیم. ابراہیم, میں آپ کو یہ صفا مروہ کی طرف لے کے آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, کہ این تذهب یا ابراہیم, ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام خاموش, اللہ کا حکم ہے نا, اتنے پابند, خاموشی سے چلے جا رہے ہیں. این تذهب یا ابراہیم, این تذهب یا ابراہیم, ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے جا رہے ہیں. بیوی کے مائنڈ میں کلک ہوا, سوچا کہ ابراہیم اپنی مرضی نہیں کرتا, یہ تو اللہ کی مرضی کا پابند ہے. اس لیے جناب علامہ اقبال نے کہا تھا, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود غزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہ انسان بے یقین شخص ہو نا, جس کو یقین کوئی نہ ہو کہ میں آزاد, وہ تو غلامی سے بھی بدتر ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اب بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلے جا رہے ہیں, پیچھے بیوی بار بار کہہ رہی این تذهب یا ابراہیم. بیوی کے مائنڈ میں کلک ہوا کہ یہ میرا خامد جو ہے یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے, میں اس سے پوچھتی ہوں. بیوی نے کہا اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے. اب بیوی آگے سے, یہ دیکھو نا بڑا سمجھداری والا کویسچن ہے. آگے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا اتنی لمبی چوڑی داستانی سنائی, ہاں جی بہت بڑی آزمائش آ گئی, اب تو میں پھنس گیا ہوں, بس میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں یہاں رہا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا. سمپل سی بات کی, اور وہ سمپل بات کیا ہے, نعم. عربی میں اس کو نام کہتے ہیں, اور اردو میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو جی, اتنی سی بات کی. اب جناب ابراہیم تھے بھائی, پتھر کے تھوڑا بنے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے. آپ سوچیں اس کو ذرا, اس کیفیت کو سوچیں, ایک چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ حیوانات نہیں ہیں, انسان دور کی بات. تو وہاں پہ چھوڑ کے نا آگے نکلے, اور ایک نا پہاڑی آئی, ثنیہ نامی پہاڑی. وہاں پہ پہنچ کے اس کا اوٹ لے کے نا اس کی بیک پہ کھڑے ہو گئے. اب دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے, ہاتھ اٹھا لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ اٹھانے کو قرآن کریم میں چیپٹر 13 میں سورۃ ابراہیم میں ڈسکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي, اللہ میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ, ایسی وادی ہے جو غیر ذی زرع, یعنی اس میں تو پھل نہیں اگتے, اس میں تو فصلیں نہیں اگتی, اس میں حیوانات تو دور کی بات ہے, نباتات نہیں اگتے, ایسی وادی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ میرا مقصد کوئی دنیاوی نہیں ہے, اللہ میرا مقصد کیا ہے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میری اولاد جو ہے یہاں پہ نماز ادا کرے, میری بیوی بچے نماز ادا کریں. کتنی آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں, اللہ کا حکم ہے, ساتھ ہی اللہ کے حکم کو ایسا پازیٹیو اینگل پہ چینج کیا, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو گھرانہ ہے وہ نماز ادا کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اللہ لوگوں کا رجحان اس کی جانب پھیر دے, یعنی اللہ جس جگہ پہ میں یہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, لوگ اس طرف دوڑ پڑیں, یہاں پہ مال کی فراوانی کر دے, یہاں پہ اللہ پانی کی فراوانی کر دے, یہاں پہ لوگوں کے دل جو ہے نا اس طرف پھیر دے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے. اس کے آگے آتا ہے نا, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا نماز میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ. اب آپ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں, ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا. اللہ تعالیٰ نے آج جو مکہ اور مدینہ, مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بطور خاص جو اتنی فوقیت اور حیثیت دی, آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہیں. اب ذرا آپ غور کریں,
بیوی نے جب بیوی نے یہ کہا اللہ ہمارا کبھی حاضہ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نعم. تو بیوی کا جو جواب تھا یقین مانے ایسا کمال جواب، ایسی زبردست تربیت. بیوی نے آگے سے کہا اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اذا لا یضیعنا، تو وہ اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ یقین چیک کریں بیوی کا، کہتے نا خاوند تو خاوند، بیوی بھی ایسی باکمال تھی کہ اللہ پہ اس کا یقین ایسا کہ کہتی ہیں اذا لا یضیعنا، تو اللہ تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ نے یقین مانے ضائع نہیں کیا، ایک ایک حرکات و سکنات کو قیامت تک زندہ رکھا ہے. اب آپ دیکھیں وقت گزرتا گیا، کھجوریں ختم ہوتی چلے گئی، مشکیزے سے پانی ختم ہوتا چلا گیا. ماں کی ممتا ایک دفعہ تڑپ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے. ماں نے دیکھا میرا بچہ چھوٹا سا بلک رہا ہے، پانی نہیں موجود. ماں نے دیکھا سامنے صفا پہاڑی ہے اور دوڑ لگا دی کہ میں صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہوں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی کا کوئی سورس مل جائے. صفا کے اوپر دوڑ پڑی، صفا پہ چڑھی اور جا کے اوپر جا کے دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا. سامنے مروہ پہاڑی تھی. کہا چلو اس پہ جا کے دیکھتی ہوں. مروہ پہ دوڑ لگا دی. ماں کی جو ایک کیفیت تھی آپ اس کو ذرا سوچیں کہ وہ جو ایمان تھا اللہ نے کس آزمائش میں ڈالا. باغ دوڑ لگی ہوئی ہے، صفا پہ جا رہی ہیں، مروہ پہ جا رہی ہیں، صفا پہ جا رہی ہیں، مروہ پہ جا رہی ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے ان کی یہ ادا اور اس کے پیچھے چھپا ہوا اللہ پر یقین اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے رہتی دنیا تک اور امت محمدیہ کے نمبر ایک فرد سے لے کے آخری قیامت تک آنے والے فرد تک جو شخص بھی عمرہ ادا کرے گا یا حج ادا کرے گا، صفا مروہ کی اگر اس نے سعی نہیں کی، نہ اس کا عمرہ ادا ہوگا نہ اس کا حج ادا ہوگا. آپ اندازہ کریں اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ صفا مروہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریلیٹڈ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ سے، کہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے سعی کی تھی. اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا. تو اللہ کو ہم سے بھی یہ چیز درکار ہے کہ ہمارا یقین بھی اللہ پہ کامل ہونا چاہیے. آپ نے وہ جناب ابراہیم کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام قوم سے لڑ پڑے، حاکم وقت تک کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا. اور حاکم وقت ایسا تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، نمرود. تو کلمہ حق اس کے سامنے بلند کرنے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ موت. سیدھا مطلب کیا تھا؟ موت. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے نہیں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم کی جو کیفیات ہیں، ابراہیم کی جو حرکات ہیں، اس کی سکنات ہیں، اس کے معاملات جو ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے، وہ آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کے لیے اور نہیں کہا. یہ بات امت ہمارے پیغمبر کے لیے تو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی اور پیغمبر کا یہ پروٹوکول قرآن کریم میں موجود نہیں ہے کہ آپ اس کی ادا کو بطور نمونہ اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں ہے. یہ واحد وہ پیغمبر ہیں 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں میں سے جو امت محمدیہ کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ ممتحنہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ جناب ابراہیم کی ذات پرسنالٹی بھی امت محمدیہ کے لیے اسوہ حسن ہے. اب ذرا آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں حاکم وقت کے ساتھ لڑ پڑے نا، تو حاکم وقت نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. یہ چیپٹر 3 میں سورۃ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکس کی ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے نہ لڑائی کی. اس کو کہا کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود کہتے ہیں مشرک دماغ کا پورا ہوتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے جس شخص کو قید میں رکھا ہوا تھا اور اس کو آزادی ملنی تھی، اس نے آزاد کرنے والے شخص کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے جو ہے نا اس نے قتل کر دیا. اور جس شخص کو جو ہے نا وہ قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دے گا. دیکھو جی میں تو زندگی اور موت دیتا ہوں. تو جناب ابراہیم نے اس سے دوسری بحث نہیں کی، فوراً سے کویسچن چینج کر دیا. بات سمجھتے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے جو ہے وہ سورج طلوع کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے لے آ. قرآن کریم میں آتے فبوہت الذی کفر. اس نے کہا تیری خیر،
یہ کیسا کویشچن کر لیا مجھ سے؟ تو وہ اپنے کفر میں جو ہے نا وہ مبہوت ہو گیا، ٹھیک ہے، حیران اور ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے کہا بھائی اپنے اپنے الہوں کی مدد کرو، بھائی آگ جلاؤ اور اس کو تو یہ اس سے بچاؤ حاصل کرو۔ ہیں وہی میں نے کہا سیدھی سیدھی حاکم وقت سے پنگا لینا، سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ ایسے تھا کہ موت سے ہاتھ دھونا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی تو تھا نا، کہتے نا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا، منجنیق کے ذریعے کہہ لیں آپ، تو فرشتے نے آگے کہا آپ حکم کریں بارش برسا دیں۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ہائے ہائے، کمال جملے تھے۔ کہا کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ میں جس اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کمال جملے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، میں فرشتوں سے کیوں کہوں بھائی؟ آپ جملے دیکھیں نا، وہاں بیوی کے جملے اذا لا یضیعنا، اللہ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ادھر خامن کے جملے کیا ہیں جی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یکفی ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے جانے لگا، آپ پروٹوکول چیک کریں ایسے بندے کے لیے، اللہ نے بذات خود کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی زیادہ نہیں کہ ابراہیم کو سردی لگے، سلامتی والی آگ، یعنی ٹیمپریچر مینٹین ہونا چاہیے جس میں یہ میری طرح بھی پسینہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی والی آگ کر دی۔ تو آپ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کتنے اسباق ملتے ہیں۔ ایک آخری سبق ڈسکس کر کے آپ کے کویسچن تھوڑے سے لے لیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فلما بلغ معه السعی، اسماعیل پہلے دنیا میں آ نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، اولاد ہو نہیں رہی تھی، دعا مانگ کے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے دیے، اسحاق دیے۔ اب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کہا کہ چلو ابھی گود میں ہی ہیں، جا کے ان کو چھوڑاؤ بیابان جگہ پہ، وہ بھی آزمائش۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، فلما بلغ معه السعی، سعی کی عمر کو پہنچے ہیں۔ سعی کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جس میں ایک ہوتا ہے نا مشاء یمشی، اس میں ہوتا ہے چلنا، آرام آرام سے چلنا۔ سعی کی عمر ہوتی ہے بھاگ دوڑ کرنا۔ اب آپ سوچیں ایک بچہ ہو اور وہ تھوڑا بھاگ دوڑ کی اس کی عمر شروع ہو اور وہ بھاگنے لگے، کتنا خوش ہوتے ہیں ان کے والدین، اور کتنا خوبصورت لگتا ہے والدین کو، اور والدین کو اس کی ادائیں کتنی پسند آتی ہیں۔ جناب ابراہیم کو بھی obvious بات ہے، انسان تھے، اپنے بچہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہوگی، لیکن اللہ نے پھر آزما لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، ابراہیم میری بات پہ پورا اترا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی آزمائش ڈالی، ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، اس پہ پورا اترے۔ اب دیکھیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آزمائش آ رہی ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بھائی، ابراہیم پہ آزمائش پہ آزمائش، آزمائش پہ آزمائش، آزمائش پہ آزمائش۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اب فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا تھوڑی بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، سعی کی عمر کو پہنچا، باپ نے کہا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس بارے میں کیا جو ہے نا موقف ہے، کیا کہتا ہے تو۔ اب آپ سوچیں جس کا والد اتنا تربیت یافتہ ہو اور جس کی بیوی اتنی تربیت یافتہ ہو، اس کا بچہ کیا تربیت یافتہ نہیں ہوگا؟ وہ جو کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور بھائی اسماعیل کو آداب فرزندی ان کے ماں باپ نے سکھائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا اگر والد اچھا ہے تو والدہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں او بچہ ہے جی، چھوٹا بچہ ہے، چھڈو جی ہلے ہیں، ابھی تربیت نہیں کرنی جی، ابھی تو وہ چھوٹا تھا۔ اور بھائی بچہ پہلے دن سے سیکھتا ہے، وہ تو بولنا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بولنا ہے، پہلے دن بولتا کب ہے؟ وہ پہلے دن سے اس کی نگاہیں عکس بنا رہی ہوتی ہیں کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں، اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں کہ میرے والدین کی ٹون کیا ہے، اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کو وہ نوٹ کرتا ہے اور وہ لینگویج سنتا ہے، ایون اتنی دفعہ سنتا ہے ان الفاظ کو کہ اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتے ہیں
اینڈ دین اس کی زبان پہ آتے ہیں. یعنی جو انسان بولتا ہے ابتدائی طور پہ وہ کوئی اس کا بولنا بذات خود نہیں ہوتا. وہی والی بات ہے ما من مولود یولد الا علی الفطرہ. اس کے والدین ہوتے ہیں کہ یا تو اس کو جو ہے نا وہ یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, مشرک بنا دیں, یا اس کو کسی جو ہے نا وہ پیر صاحب کے در پہ جا کے جھکانے والا بنا دیں, یا اللہ کے در پہ جھکانے والا بنا دیں. یہ تو اس کے والدین نے تربیت کرنے, جو انوائرمنٹ دے. ہاں بڑا ہو کے اس کے مائنڈ پہ آئے گا کہ پاجی یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے آپ کی سمجھنے والی کہ ماں اور باپ دونوں اچھے ہونے چاہیے, اینڈ دین بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ باکمال ہوتی ہے. اگر والدہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اتنے % آپ نیچے کر لیں اس کا گراف, اور اگر والد کے اندر کوئی کمی ہے اتنے % آپ اس کا گراف نیچے کر لیں, اور اگر دونوں کے اندر کمی ہے, دونوں ٹھیک نہیں ہے, آپ اتنے % گراف نیچے کر کے اس کا جو انوائرمنٹ ہے, اس کا جو سمجھ لیں کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, پھر وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے, فلو ود فلوئنگ سٹریم کے ساتھ بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے ابتدائی طور پہ. ہاں اللہ یہ کہ اس کو اللہ ہدایت دے دے اور اس کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے, اچھے اور برے کی تمیز آ جائے, پھر وہ درست ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے. اب جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم, اب ایک خوف تو ہونا چاہیے نا بچے کے دل میں, اوے مینوں قتل کریں گے, مائنڈ میں تو آتا ہے وہ مجھے ذبح کریں گے, یہ کیسی بات ہو گئی. اب بچے کو آلریڈی اس بات کا علم ہے کہ بھائی نبی ہیں میرے والد, اور ان کے خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی کے مترادف ہیں. سو اللہ کی جانب سے وحی ہے, اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. اس وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان وہ کر ڈالیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ایسا نہیں ہے میں ہڑبڑا جاؤں گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بات کرنے کی آپ ذرا یہ سارے معاملے کو آپ بذات خود کے اوپر امپلیمنٹ کریں نا, ذرا آپ کو پھر احساس ہوگا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑے جگری والی بات ہے کہ انسان یہ بات کرے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین, جناب ابراہیم نے جب فرما برداری والا معاملہ کر لیا اور لٹا لیا اسماعیل علیہ السلام کو, اور مائنڈ بنا لیا, نیت بنا لی کہ اب جو ہے وہ میں اسماعیل کو جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. ابھی ذبح نہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. حالانکہ خواب پہ ابھی عمل درآمد ہی نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ کو عمل درآمد نہیں چاہیے, اللہ کو نیت چاہیے. انما الاعمال بالنیات, نیت انسان کی ہونی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ کو تمہارا نہ تو بھائی خون پہنچتا ہے تمہاری قربانی کا, نہ گوشت پہنچتا ہے. کھاتے تسی ہو, کھانے تو تسی ہو گوشت, بات سمجھتے ہو, تسی کھا جاؤ گے یا تھوڑے کوئی ہمسائے کھا جان گے, یا 2-4 تھوڑے کو فقیر لے جان گے وہ کھا لیں گے. مسئلہ یہ کھانا تو آپ نے, لیکن نیت آپ کی یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے, میرے پاس وسعت و طاقت ہے, اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہی ہے کہ نیت تھی جناب ابراہیم کی, ابھی ذبح نہ کیا تھا تو اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, کہ آپ نے جو کام کیا نا ان ھذا لہو البلاء المبین. ایک وہ بات ہوتی ہے نا جس کو میں اور آپ کہہ دیتے ہیں اور اپنی فیلڈ کے ماہر کہتے ہیں, ہاں بھائی جیسے حافظ سے پوچھو ہاں بھی کیڑا رکوع جڑا نا قرآن کریم میں جڑا نا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے, یا آپ علماء سے پوچھیں کہ بھی ہاں بھائی آپ یہ ذرا بتائیں کہ کون سا مسئلہ جو ہے اس کو سالو کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے وہ کہتے ہیں انہیریٹنس سسٹم جو ہے تھوڑا سا اس کو سنبھالنا, اس کو سمجھنا, تھوڑا سیکھنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی اگر انجینئرنگ کر رہا ہے, یا کوئی سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, یا کوئی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, یا کوئی بایو کا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ اپنے حساب سے بتائے گا کہ یار یہ چیز جو ہے نا میرے سبجیکٹ میں بڑی ہیوی قسم کی ہے بھائی, تو ہم اس کی بات پہ تھوڑا اعتماد کرتے ہیں. اب ایک وہ بات ہے جو میں اور آپ کریں, ایک بات وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین,
یہ جو آزمائش تھی یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ پورے اتر آئے۔ آپ دیکھیں کتنے سارے اسباق ہیں کہ جو ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہمیں سمجھ آتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ حج کا تھوڑا سا آپ کو میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا، عمرے کا تھوڑا طریقہ بھی بتا دیا، اور ساتھ جو صفا مروہ کا تھوڑا سا اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا سا ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں بھی ایک شارٹ فارم میں آپ کے سامنے میں نے ڈسکشن رکھ دی ہے۔ اب ذرا آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کا جو جواب بھی دے دیتا ہوں۔ جی یہ محمد عمیر الحق کا کویشچن ہے، کہتے ہیں کہ سر یہ ناخن وغیرہ کاٹنے کے متعلق جو ہے یہ ایک ذی الحج سے پہلے کرنا چاہیے؟ جی ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی جو شخص بھی آپ میں سے جو ہے نا قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال شال جو ہے وہ اپنی حجامت شجامت جو ہے ناخن شاخن جو ہے وہ پہلے سے کاٹ لے، اس کے بعد نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت مبارک ہے۔ اس میں علماء اکرام نے مختلف حکمتیں بیان کی ہے، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پورے کا پورا جسم جیسا کو جیسا ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے تیرے لیے قربانی کرنی ہے اس لیے ہم نے اپنا آپ بھی قربان کیا کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی تیرے سامنے، یہاں پہ تیرا حکم ہے۔ دیکھیں اس میں اصل میں مقصد وہی ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ بھائی جس طریقے سے حکمت وہی ہے کہ اللہ کا حکم تھا ناخن کاٹنا، ہم کاٹتے تھے، اب اللہ کا حکم ہے 10 دنوں میں نہیں کاٹنا تو ہم نہیں کاٹتے، آپ سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں بات وہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ جہاں پہ جو کہتا ہے ہم وہاں پہ وہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ ہے مسلم کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں تھما دیں کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے کہے میں ویسے۔ اچھا عظما کہہ رہی ہیں کہ حج کی جو اقسام ہے وہ ریپیٹ کر دیں۔ جی حج کی جو اقسام ہے، نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد جس میں آپ صرف حج کرتے ہیں احرام باندھ کے، حج قران جس میں آپ احرام ایک ہی باندھتے ہیں، اس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، اسی احرام کو اتارے بغیر 8 ذی الحج کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، یعنی ایک احرام کے ساتھ حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 3 قسم ہے حج جو تمتع کی، جس کو میکسیمم لوگ ادا کرتے ہیں، اس میں ریلیکسیشن تھوڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ احرام باندھتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ احرام اتار دیتے ہیں، اینڈ دین آپ دوسرے احرام کے ساتھ آپ دوبارہ جو ہے نا وہ حج کر لیتے ہیں، حج کے تمام یہ تینوں اقسام ہے حج کی، ٹھیک ہے جی۔ جی عبدالرافع بھائی حج قران اور حج تمتع کے متعلق میں بتا چکا ہوں، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سہیل بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم اس کو اگر میکسیمم شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ لوگوں تک جو ہے نا وہ بیسک چیزیں پہنچ پائیں گی۔ تو جو لوگ آپ میں سے سن رہے ہیں تو میں ان سے ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لازمی طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی آئی ڈی سے اسے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ نیچے ٹائپ کر سکتے ہیں۔ عمیر آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 10 ذی الحج کو مینا سے عید پڑھ کے نکلتے ہیں؟ نہیں وہ حاجی جو ہے ان کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ حاجیوں کا ایک الگ سیٹ اپ ہے، اس میں یہ والی ساری چیزیں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ہم وہ حاجی تو وہ جمعہ بھی ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، ان کا اپنا ایک جو نا وقوف عرفہ کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہم 10 ذی الحج کی نماز عید پڑھ کے پھر قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے قربانی۔ اچھا اس میں ایک غلطی پتہ کہاں کرتے ہیں لوگ، وہ قصائی کیا کرتا ہے، قصائی جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ نماز دیکھتا ہے کہ جلدی جلدی کہاں پہ ہے، وہ دیکھتا ہے 5:45 بجے جتنے ہے نا نماز اتنے نماز پڑھنے پہنچ جانا، ادھر نماز پڑھ کے آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے 7 بجے نماز پڑھنی ہوتی ہے ان کی پکڑے قربانی ذبح کر دیتا ہے۔ بھائی جن کی قربانی ہے انہوں نے نماز پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز ان کو پڑھنے دیں، نماز کے بعد تسلی کے ساتھ کریں۔ ہاں قصائیوں میں جو جلدی ہے تو قصائی یہ کیا کریں کہ اپنی قربانی کر لیا کریں اس ٹائم میں اگر انہوں نے جلدی نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اچھا جی جی کسی اور کا کوئی کویشچن ہے؟
آج کے سیشن سے ریلیٹڈ یا آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، قربانی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی چیز جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آپ کے ذہن میں ابہام ہے کسی چیز کے متعلق، تو یو کین آسک می. جی جو لوگ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے، آپ لوگوں کا سننا قبول کرے. اوبیس بات ہے، تمام کی تمام چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول کر لے تو یہ بہت ہمارے لیے عظیم بات ہے انشاءاللہ. تو ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں میسیج ہی دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے. تو اصل میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ تمام کے تمام ذرائع یوز کریں جن ذرائع کے ذریعے ہم میکسیمم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے فیس بک لائیو کا، تو اس میں امید ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. جی ناخن اور بال جو ہے عید کی نماز پڑھ کے آپ قربانی جب کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اگر آپ کی قربانی ہے، قربانی کر کے آپ کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شہزادہ پرنس جو ہے ان کا میسیج تھا ماشاءاللہ سے. جی طوبہ قندیل کہتی ہیں جزاک اللہ خیر، الحمدللہ بہت انفارمیٹیو سیشن تھا. جی بہت شکریہ طوبہ قندیل. آپ اس کو شیئر کیجئے گا اپنی آئی ڈی سے اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کے جو گروپس ہیں اس میں بھی، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس سیشن سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں. بیسکس جو ہیں وہ حج اور عمرے کے متعلق ان کی انفارمیشن میں آ سکیں. جو شیئر کر رہے ہیں مجھ تک یہاں پہ انفارمیشن پہنچتی ہے. جزاک اللہ. ریحانہ والی کا میسیج ہے جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے سنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اپنے گھر کا جو ہے نا وہ موقع عنایت کرے، ہم وہاں پہ جائیں اور یہ تمام کے تمام کام وہاں سر انجام دیں. عبدالرافی بھائی پوچھتے ہیں کہ اور جس کی قربانی نہیں ہے وہ عید سے پہلے کاٹ لے اگر بیچ میں جمعہ کا دن آئے؟ نہیں، دیکھو علماء کرام اس بارے میں بھی کہتے ہیں جن کی قربانی نہیں بھی ہے نا تو وہ بھی نہ کاٹیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب دے دے گا اس بات کا نا. وہ بھی پھر عید کے بعد کاٹیں، عید کی نماز پڑھ کے. کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک ہفتے میں اللہ خیر کرے ناخن صاف کر لیا کریں تھوڑا سا. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ بھائی آپ لوگوں کے کویسچن ہی نہیں ہے میرے خیال سے ماشاءاللہ سے. یہاں تو آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہے. قربانی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو سب کچھ پتہ ہے اور حج سے ریلیٹڈ بھی ماشاءاللہ سے سارا پتہ ہے. میں جی جی کسی کا کوئی کویسچن ہے یا وائنڈ اپ کریں، ہم دعا پڑھ لیں، جلدی سے بتائیں جی. 1-2 منٹ ہم ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو یو کین رائٹ ہیئر. خادم حسین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. میں جزاک اللہ خیر کہہ رہے ہیں جی، بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے سنا اور یہاں پہ میرے پاس شو ہو رہا تھا جو لوگ سن رہے تھے ماشاءاللہ سے. بس آپ لوگ اس کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں تک پیغام جو ہے پہنچے. بنت غفار کہتی ہیں السلام علیکم سر، آپ نے جو حج کی ٹائپ بتائی ہیں، اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہو تو اس کو کیسے ریکمینڈ کریں کہ حج کی کون سی ٹائپ کو فالو کریں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ عمومی طور پہ ہم حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع میں بڑی ریلیکسیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اب حج تمتع ریکمینڈ کریں اسے. ٹھیک ہے، اس کو پسند کیا گیا اور ہم اکثر یہی کرتے ہیں حج تمتع. ٹھیک ہے، باقی حج قران کو کرنا چاہتے ہیں، حج افراد کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن حج تمتع آپ ریکمینڈ کریں. اچھا عمیر صدیق کہہ رہے ہیں سر حج کی عزت کس کے برابر ہے؟ حج کی کیا پوچھا ہے آپ نے؟ عزت کس کے برابر ہے؟ رقم. آپ کا کویشچن کلیئر نہیں ہے عمیر. حافظ عبدالرافع کہتے ہیں جی دعا پڑھ لیتے ہیں سعد بھائی، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. جی بھائی بالکل ٹائم بھی کافی ہو گیا. صبح روزہ بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے بھائی، گھر والوں کو بتا دیں انشاءاللہ. آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، روزہ مس نہیں کرنا. کل یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ انشاءاللہ. اچھا استطاعت پوچھ رہے ہیں، سوری استطاعت. دیکھیں جتنا اس کا خرچہ ہے
وہ آپ کی استطاعت ہے. آپ کی جو عمر ہے وہ بھی آپ کی استطاعت ہے. عمر سے مراد آپ کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بیمار شخص نہ ہو, تو بیمار ہے تو وہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے, اس پہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتا, اس کے پاس سواری نہیں ہے, یہ بھی اس کی استطاعت میں نہیں ہے. ہاں, کسی شخص کے پاس جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا دوسری سواری کو یوز کر کے, ٹھیک ہے, اس کی بھی استطاعت نہیں ہے. ہاں, جس کی استطاعت ہے اسے کرنا چاہیے لازمی طور پہ, ٹھیک ہے. بنت غفار کہتی ہیں جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کا بھیجیے جزاک اللہ خیر. آپ لوگ اسے لازمی طور پہ شیئر کر دیجیے گا اپنی آئی ڈی سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جزائے خیر دے. دعا پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ عبدالرافع بھائی بھی کہہ رہے ہیں, کافی ٹائم ہو گئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.